السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرے جیسے بہت سارے ینگسٹرز ہیں جنہیں آج کے ٹائم پہ نالج بہت ہے. ہمیں بہت پتہ ہے کہ فوکس کرنا کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے. اگر میں کچھ نہ کچھ ریلیجیس میرا پرسیپشن ہے تو مجھے پتہ ہے کہ ریلیجن میں ڈو اور ناٹ ڈوز کیا ہیں. اس سے آگے کیوں نہیں جا پا رہے؟ فتح سے آگے کیوں نہیں جا پا رہے؟ شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو تین باتیں نا اس سلسلے میں جو ابھی میرے ذہن میں آپ کے سوال کے جواب میں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس نئی نسل کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ نئی نسل سے مراد وہ نسل ہے جس کو ویسٹ میں ملینیل چائلڈ کہتے ہیں، وہ جو پچھلے 10-15 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے والی نسل سے مختلف اس لیے تھے کہ ان کے پاس یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، اور ذرائع جو ہیں علم کے وہ اتنے زیادہ پرومپٹ نہیں تھے، اتنے ایزیلی اویلیبل نہیں تھے، بہت محدود، کیا یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے کچھ پڑھنا ہوتا تھا تو آپ ایک اخبار میں تازہ اخبار پڑھتے تھے جو کہ 24 گھنٹے تک ویلڈ ہوتا تھا۔ اب اخبار کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے آپ نے کہیں سے کتاب کوئی پڑھنی ہوتی تھی اور وہ کتاب چھپتی تھی، پھر وہ آتی تھی، اور اس کتاب، اور کچھ لوگ جو بہت علم کے قریب ہوتے تھے وہ ریسرچ آرٹیکلز پڑھتے تھے۔ ریسرچ آرٹیکل بھی 3 مہینے کے بعد چھپتے تھے۔ تو لہذا جو آپ کے پاس علم موجود ہے وہ اگر آپ بہت زیادہ علم کے متلاشی ہیں تو وہ 3 مہینے کے بعد تبدیل ہوگا۔ اور اب یہ ہے کہ منٹ کے بعد ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے اور وہ ڈیٹا سارا آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو ڈیٹا اتنی تیزی سے ہمارے پاس آ رہا ہے نا، بدقسمتی سے اس جنریشن، جس میں ہم بھی تھوڑا اوور لیپ کرتے ہیں اس جنریشن میں، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ علم کی صحیح ڈیفینیشن ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی، اور وہ انفارمیشن کو نالج سمجھ رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں یہ ہے کہ وی ہیو اے نالج آف اٹ، لیکن ایکچولی یہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ وی ہیو گاٹ انفارمیشن اباؤٹ اٹ۔ نالج از سم تھنگ ایلس۔ نالج کے 2 حصے ہیں۔ ایک نالج کا کوگنیٹو حصہ ہے جس کا جو اس سے متعلق ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ بتائیے کہ قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے، آپ بتائیے کون سی 10 حدیثیں اس موضوع پر ہیں اور میں اس کو بیان کر سکوں، اور پھر اگر آپ کہیں میرا کمپٹیشن کروائیں اور میں اس میں فرسٹ آ جاؤں، کیونکہ میں وہ تمام چیزوں کا، یا میرا آپ امتحان لیں تو میں اس میں سارے MCQs کر لوں اور میں 100 میں سے 100 نمبر لے لوں۔ علم کا ایک یہ والا سیگمنٹ ہے جو کہ میموری بیسڈ کوگنیٹو نالج ہے۔ علم کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق ہمارے بینگ سے ہوتا ہے۔ وہ علم ہمارے اندر جاتا ہی تب ہے جب اس کے کورسپونڈنگ ہم کتنے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک پیالہ ہے جس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، پانی کتنا قیمتی آب زمزم ہے یا کتنا قیمتی مشروب ہے، وہ جب آپ ڈالیں گے تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیالہ میں کیپیسٹی کتنی ہے۔ وہ جو پیالے کی کیپیسٹی ہے جو اندر سے ہم بنے ہوئے ہیں، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ علم کا وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ کتنا ہمارے اندر آتا ہے۔ اسے ہم کیا نیم دیں گے؟ اس کو ہم یہ دیں گے کہ علم بنیادی طور پر وہ ہے جو ایک انسان کی کایا کلپ کر دے، اس کو اندر سے چینج کر دے۔ علم صرف بیان کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کی پرسنالٹی، اس کا بیہیویئر اور اس کے پورے ایٹیچیوڈ کا حصہ بن جائے۔ لہذا جب ہم کسی شخص کو عالم کہتے ہیں نا، تو عالم وہ ہوتا ہے کہ علم وہ خود بن چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ سبجیکٹو فیلنگ ہے جس کو آبجیکٹیولی میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، مزید مثالوں سے بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات صرف محسوس ہی کی جا سکتی ہے، اور یہ سبجیکٹو۔ اور آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ آپ نے سائیکالوجی میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے، لنگوسٹکس میں بھی کیا ہوا ہے، آپ انجینئر بھی ہیں، اور آپ پھر عربی زبان سے بھی کافی شغف ہے، اور آپ کا دینی مزاج ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بات منہ سے نہیں بھی نکالتے تو پھر بھی آپ تک فیض پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ علم کا ہے۔ اس کو آپ اگر اس کے ہمارے دیکھنے والے بہت سے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ساتھ والے پڑوسی ملک میں بھارت میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، مگر آبویسلی کسی نہ کسی فیتھ کو وہ بلیو کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جنرلائز ٹرم میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک علم ہے، ایک علم کا نور ہے۔
شاید یہ ٹرم جو مسلمان ہیں ان کو زیادہ سمجھ میں آ جائے. ایک علم ہے, ایک علم کا نور ہے. ہاں, اسپرٹ آف دیٹ, ہاں یہ ٹھیک ہے. اسپرٹ آف دیٹ, نور کا مطلب لائٹ ہے ایکچولی, اسپرٹ آف دیٹ نور ہے. وہ جو علم ہے وہ جب تک نہیں ہوتا تب تک وہ علم قابل عمل نہیں ہوتا. وہ قابل بیان ہو سکتا ہے, وہ قابل اظہار ہو سکتا ہے, مگر وہ قابل عمل نہیں ہوتا. قابل عمل کے لیے پیرلل چینج ہونی بہت ضروری ہے. اس لیے اب ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے بے شمار ہے, اور یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے نا, یہ ڈیٹا بہت یوزفل ہے, مگر اس ڈیٹا کے ساتھ پیرلل اس ڈیٹا کو سنبھالنے کی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوئی, جس کا نام ہے کردار کی تشکیل, جس کا نام یہ ہے کہ سیلف گروتھ, جس کا نام ہے. اور یہ جو ڈیولپ ہوتا ہے نا اندر سے, یہ جو اندر سے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے لیے ایک الگ سے محنت درکار ہے. جیسے پڑھنے کے لیے آپ کو اگر فرض کرنا علم حاصل کرنا ہے تو آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھیے, تو جو 7 گھنٹے پڑھ رہا ہے وہ زیادہ حاصل کر لے گا, جو 8 گھنٹے زیادہ پڑھ. اس کے لیے ایک خاص قسم کی محنت کی ضرورت ہے, اور اس محنت کو میں سائنٹیفک ٹرمز میں ہی ایکسپلین کرتا ہوں. میں ریلیجس ٹرمز میں ایکسپلین نہیں کرتا. سائنٹیفک ٹرم کے اندر اس کے 2 طریقے ہیں, ایک ہے ایکسٹرنل اور ایک ہے انٹرنل. ٹولز ہیں 2. انٹرنل ٹول کو کہتے ہیں ریفلیکشن. بس ریفلیکشن, شیشے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں, ہر روز آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا اور پچھلے 12 گھنٹے کو ریویو کر کے دیکھنا, فاسٹ فارورڈ کر کے, کہ پچھلے میرے 12 گھنٹے کیا گزرے. اس کے لیے ایکچولی ویسٹ کے بنے ہوئے ماڈل بھی ہیں, جس کو گبز ریفلیکٹیو ماڈلز کہتے ہیں, اور بہت سے ماڈلز ہیں. اور ایکچولی اس کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنی 12 گھنٹے کی زندگی کو, پوری زندگی کو ریویو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا, بائسز آ جاتے ہیں. 12 گھنٹے کی زندگی اتنی قریب ہے, کل رات سے لے کر اب تک اتنی قریب ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ میں اس میں اپنے بائسز جو ہیں وہ میں نہیں, اپنا جو تعصب ہے وہ شامل نہیں کروں گا, اور میں ایک آؤٹ سائڈر کے طور پر اس کو دیکھ کے اندازہ لگاؤں گا کہ میں نے کیسے گزارا. جن لوگوں کے اندر یہ ریفلیکشن کی عادت آ جاتی ہے تو ان کے اندر ایک سیلف کریکشن کا خود ہی ایک نظام قائم ہو جاتا ہے. اور ایک اور دوسری بڑی چیز ہے, یہ ایک صفت ہے جو کہ اپنے اندر آدمی محنت سے پیدا کر سکتا ہے, وہ ہے کہ آدمی کریکٹیو فیڈ بیک کے لیے تیار ہو. یعنی آپ مجھے ملنے آئیں اور کہیں کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ 3 دن رہا ہوں, 3 دن کے رویے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری باتیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا اصل میں وہ مطلب نہیں ہوتا, اور آپ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ ایک کاسمیٹیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں مگر دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ میرا ایک امپریشن ہے آپ کے بارے میں. اچھا, جنرلی اگر آپ یہ مجھے بات کریں گے تو ہمارا زیادہ امکان یہ ہے کہ میں اپنی اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں گا. میں کہوں گا ایسا نہیں ہے, یہ تو آپ غلط کہتے ہیں, یہ تو میں آپ کی دلیلیں دوں گا اس کو ثابت کرنے کے لیے. اچھا, اگر فرض کریں میں یہ دلیل نہ بھی دوں, کم از کم ایک ضرور کہوں گا کہ میں آپ کو اپنی کتاب میں سے وہ صفحہ پھاڑ دوں گا اور آپ کو اس میں سے نکال دوں گا. اگر آپ بہت پیشنس والے ہیں تو ہاں, تو میں آپ کو آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو بنا لوں گا, زیادہ تو امکان ہے کہ لڑ بھی پڑوں گا آپ سے. اچھا, یہ ہے ایکسٹرنل. جن لوگوں کے اندر سیلف ریفلیکشن کی عادت ڈل جائے اور جن لوگوں کو اوپن ہو جائیں وہ کریکٹیو فیڈ بیک کے لیے, یعنی میں اب بتاؤں کہ ایکچولی آئیڈیلی مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے جب یہ بات بتائی تو میں کہوں کہ یار آپ کا نام پورا کیا ہے؟ احسن شریف صاحب. اس وقت میں بزی ہوں کیونکہ میں نے بھی آپریشن کرنا ہے. اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو افطاری کے بعد تشریف لائیں, مجھے پلیز تفصیل سے بتائیں کہ آپ نے یہ نتیجہ کیوں نکالا کہ یہ کیا تھا, تاکہ میں کچھ اندازہ لگاؤں کہ کیا ہے. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں اور میں بتا کے کہوں کہ ہاں آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس کی ایکچولی یہ جسٹیفیکیشن ہے, اس بات کی یہ جسٹیفیکیشن ہے. ہو سکتا ہے افطاری کے بعد آدھے گھنٹے میں آپ نے جو بھی مفروضہ قائم کیا ہوا تھا وہ ٹوٹلی غلط ہو, اور میں مکمل طور پر آپ کو مطمئن کر دوں کہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کا اور میرا ایک زبردست تعلق بن جائے گا اور آپ اس غلط فہمی کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ ثابت نہ کر سکوں, اور ایسی صورت میں پھر میں کہوں کہ حسن میں آپ کا بہت احسان مند ہوں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اگر آپ ہمت کر کے مجھے نہ بتاتے اور یہ سوچتے رہتے کہ یار میں تو جوان سا آدمی ہوں, یہ بڈھا سے آدمی ہے اور ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے سنتی ہے, یہ کیا برا منائیں گے میری بات کا, تو میں, لیکن آپ نے کتنی ہمت کی کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اور آپ کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں یہ غلط کر رہا ہوں, اور آپ میری مدد کیجیے گا, میں کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ 2 ٹیکنیکس ہیں اور یہ ڈویبل ہیں اور لرنیبل ہیں بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے اوپر تنقید, بلکہ ہمیں نا کچھ لوگوں کو, ہم سب کے لیے پاس کا ہمارے لیے ہمارا اتنا ظرف نہیں ہو سکتا, اور سوشلی بعض اوقات ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے,
تو ہم اتنا اگر ظرف نہیں ہے تو کچھ لوگ جن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہو کہ یہ ہمارے پیار کرنے والے محبت، ہم ان کو خود ہی اجازت دے دیں، خود ان کو اجازت دے دیں کہ بھائی تم یہ کر دو. اور آہستہ آہستہ جب، لیکن کچھ لوگ میری زندگی میں ایسے آئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ہر ایک کے لیے ہی اوپن فار کریکٹیو فیڈ بیک تھے، کہ کسی نے بھی کوئی دی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. مگر یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کمتر آدمی میں ہوں. تھیوریٹیکلی تو لوگ کہیں گے یہ بات، لیکن جن لوگوں کے دل میں یہ ہو کہ میں دنیا کا سب سے ہلکا آدمی ہوں، اور باقی وہ لوگ جو بظاہر مجھ سے ہلکے نظر آ رہے ہیں وہ شاید اس لیے ہلکے نظر آ رہے ہیں کہ میرا ویژن ابھی اتنا نہیں ہے، یا وہ ابھی ایکسپریس نہیں مجھے کر پا رہے، ادروائز وہ ہیں مجھ سے بہتر ہی. جو اس لیول اپنے آپ کو جتنا یہ نیچے لیتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر یہ دو کوالٹیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ان منزلوں کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر علم ان کا وہ پارٹ آف دیئر پرسنالٹی بن جاتا ہے، یعنی علم، وہ خود علم بن جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کے جیسے محبت، مجھے اس سے محبت ہے، ایکچولی ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں محبت ہوں. کتنی محبت ہوں؟ ہاں یہ ہے، میں اتنی محبت ہوں، میں اتنی محبت ہوں، میں اتنی محبت ہوں، میں محبت سے بھرا ہوا ہوں. اب جو شخص محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کا اس بات سے کتنا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایسن سے مجھے محبت ہے یا اس سے مجھے محبت ہے، اس سے محبت ہے. میں محبت سے بھرا ہوا ہوں. اب وہ محبت روٹی کھاتے وقت بھی نظر آئے گی کہ میں جب لقمے کو چبا رہا ہوں گا تو لوگ کہیں گے یار تو بڑا محبت والا آدمی ہے. وہ دروازہ بند کر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے یار تو بڑا محبت والا آدمی ہے نا. کوڑا پھینک رہا ہوگا تو وہ محبت والا آدمی، یعنی محبت یہ ہے. اسی طریقے سے علم یہ ہے. تو اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم سب چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود ہمیں اس کی طرف آتے نہیں ہیں. تو میرا جواب یہ تھا، پہلی بات یہ کہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہمیں اس کا علم ہوتا ہے. ہمیں اس کی صرف انفارمیشن ہوتی ہے. اگر صحیح علم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گاجر کا حلوہ کھایا کبھی آپ نے؟ آپ ایک پلیٹ میں گاجریں لیں اور ایک پلیٹ میں حلوہ لیں، گاجروں کے اس کے اوپر ڈال دیں، لیجئے گاجر کا حلوہ تیار ہے. مانیں گے آپ اس بات کو؟ نہیں مانیں گے نا. تو اور کیا ہے. لیکن گاجر کا حلوہ ایک پروسیس کے تھرو انہی گاجروں اور حلوے کی وجہ سے بنتا ہے. لیکن جب آپ منہ میں ڈالتے ہیں تو اگر آپ کے منہ میں گاجر آئے تو تب بھی حلوے کا ذائقہ آئے گا اور گاجر کا بھی آئے گا. اور جب آپ گاجر منہ میں ڈالیں گے تو گاجر کا بھی آئے گا اور حلوے کا ڈالے گا. اس میں آپ کو نا الگ الگ ذائقے آ رہے ہوں گے. تو جو ہمارا علم ہے نا وہ گاجر کا حلوہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ لیجئے کچھ گاجریں لیجئے، ان کو حلوے پہ ڈالیے اور لیجئے گاجر کا حلوہ تیار ہے. لیکن وہ جو اصل علم ہے وہ اس گاجر کے حلوے کی طرح ہے جو ساری رات ایک برتن میں پکتا رہا ہے اور پک کے وہ بالکل ایک بن گئے. تو علم اس طریقے سے ہمیں آنا چاہیے. اور ایک بات نا، مجھے بات لمبی ہو گئی تھوڑی سی مگر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہم کون سا کوئی کسی اس میں مجمع میں تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اٹھ کے جانا ہے. آپ کا وقت ہے نا. دیکھیے میں بات کیا کر رہا تھا بلا کہ علم کی بات میں کر رہا تھا نا کہ گاجر کا حلوہ جو ہے وہ جب پوری طرح مکس نہ ہوا ہو تو پھر ہم اس کو علم نہیں کہتے اور وہ اس کا پارٹ نہیں بنتا. خیر وہ ایک پتہ نہیں کوئی بات میرے ذہن میں آئی تھی، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، یاد آ جائے گی پھر. تو یہ ایک تو جواب میرے سوال کا آپ کا یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کا ایک دوسرا سائنٹیفک آسپیکٹ ہے کہ ہم کیوں دوبارہ اس پر نہیں آتے جاننے کے باوجود. جب بھی ہمارے اندر کسی چیز کا احساس ہوتا ہے اور احساس کی بنیاد پر ہماری ایک کرنے کی نیت بنتی ہے تو اس کے لیے اب وہ ایک ایسا کہ ایک گاڑی تیار ہو گئی ہے جس نے آگے کہیں جانا ہے، مگر اس کو چلنے کے لیے نا ایک پیٹرول بھی چاہیے ہوتا ہے. اس پیٹرول کا نام موٹیویشن ہوتا ہے. اور موٹیویشن کی موٹیویشن نکلتا ہے موٹیو سے. موٹیو کا مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور موٹیویشن سے مراد ہے انرجی جو اس کرنے کے لیے چاہیے. لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو انرجی چاہیے اگر وہ سسٹینڈ انرجی ہوگی تو اس کو ہم موٹیویشن کہیں گے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی موٹیویشن لوز کر دیتے ہیں، یعنی انرجی جو ہے وہ سسٹینڈ نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد نیچے چلی جاتی ہے. اس کا بھی ایک میں آپ کو حل بتاتا ہوں، بس یہ آخری بات میں کر رہا ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ جس وقت بھی ہم کوئی کام کرنا چاہیں ہم کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پوچھیں کہ میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جو کیوں کا جواب ہے نا، کیوں کا جواب جتنا اوپر ہوگا اتنی آپ کی موٹیویشن ہائی ہوگی.
فرض کریں میں کہوں میں یہ کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے میں پیسے کماؤں, کوئی بات نہیں, آپ نے ایک لیول کی آئے گی, اگر پیسے کمانا بند ہوگا تو موٹیویشن بند ہو جائے گی. میں یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سب لوگ میری تعریف کریں, کوئی بات نہیں, آپ کے ٹھیک ہے. تو جب تک کلک آتے رہیں گے, ٹک آتے رہیں گے, لوگ لائکس کرتے رہیں گے, آپ کہیں گے بڑا زبردست میں کام کرا. اور اگر آپ نے فرض کریں یہ کہا یار میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اب آپ کی موٹیویشن ختم ہی نہیں ہوگی, کیونکہ لوگوں نے تعریف کی پھر بھی آپ کریں گے, نہ تعریف کی پھر بھی آپ کریں گے, لائکس آئے پھر بھی کریں گے, نہ لائکس آئے پھر بھی کریں گے, پیسے ملے پھر بھی کریں گے, نہ ملے پھر بھی کریں گے. اس لیے وہ لوگ جو کوئی کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے گائیڈ لائن یہ ہے کہ وہ اپنے وائی کے آنسر کو ہائی کر دیں. جتنا وائی کا آنسر ہائی ہوگا اتنی موٹیویشن سسٹینڈ ہوگی اور پرماننٹ رہے گی. تو یہ کچھ جواب تھا آپ کے سوال کا. تھینک یو.